अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ अली मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने देखी। शुरू करते हैं बाबाए कौम के जन्मदिन से। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मुल्क की खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआओं के साथ होगा। रिपोर्ट देखिए। मोहसिन, बानी और समझौतों पर सौदा ना करने वाला निडर लीडर मोहम्मद अली जिन्नाह, जिनकी काविशों से आज हम एक आजाद वतन में सांस ले रहे हैं। कोई नहीं जानता था कि 25 दिसंबर 1876 को कराची के वजीर मेंशन में पैदा होने वाला मोहम्मद अली जिन्नाह भाई बरे सगीर के मुसलमानों की कश्ती पार लगाएगा। कायद आज़म ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। अलहदा वतन की तहरीक कायद आज़म की सबसे बड़ी तरजीह थी। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। कुर्बानियों ने की बदले आजाद की नियामत दी है। हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती कायम हो जाए। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब पूरा हुआ। दुनिया के उफक पर पाकिस्तान के नाम से पाक वतन वजूद में आया। आज़ादी के बाद कायद आज़म की तबीयत नासाज रहने लगी और कई बीमारियों से लड़ते लड़ते बिलाखिर 11 सितंबर 1948 को मिल्लत का पासबान दारे फानी से कूच कर गया। आज मुल्क की खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। बाबाए कौम के ख्यालात, पैगामात, नज़रियात और तसव्वुर को सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और मुज़ाकरों में उजागर किया जाएगा। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डीजी रेंजर्स ने यौम कायद और क्रिसमस तकरीबात के दौरान सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया। उन्हें इलाका सेक्टर कमांडर्स ने सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज मज़ार कायद, सेंट पैट्रिक चर्च, ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च भी पहुँचे और सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। अब शामिल करेंगे खबरें सियासी मंजरनामे से और बात करेंगे मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात में ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म पुरुमीद है। साथ ही कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को पारा चिनार के हालात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। इसको सामने रखकर अगर ये गुफ्तगू शुनिद होगी तो यकीनन उससे मुल्क के अंदर एक सुकून आएगा। किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करता। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी, काश ये वसाइल, ये वक्त, ये तवानाई पारा चिनार में इसको ख़त्म करने के लिए अगर सूबाई हुकूमत सर्फ करती तो शायद नुकसान इतना ज़्यादा ना होता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अभी तक बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मुलाकात तक कमेटी की रसाई हुकूमती संजीदगी तय करेगी। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हुकूमत ने बहाने बनाए या मना किया तो उनकी नीयतों का खलल सामने आ जाएगा। PTI कमेटी का किरदार सिर्फ एलची का है। हमें अनइनकम्पर्ड, अनमॉनिटर्ड एक्सेस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक मिलती है। इसका मतलब है कि हुकूमत की सीरियसनेस होगी इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए। फाइनल हमारी से जो है या अप्रूवल्स वो वज़ीर आज़म इमरान खान मजाज हैं देने के लिए। हम लोग एलचियों का काम करेंगे। हम लोगों का काम है कि एक मैसेज पहुंचाना, उसको समझना। जिस वक्त हमारी रसाई, फ्री एंड फेयर एक्सेस हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक होगी तो तब उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और ये सिर्फ एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार जब भी हम लोग डिमांड करें हमारी एक्सेस हो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास, तब हम लोग देखेंगे कि who's calling the shots और मतलब कौन इंचार्ज है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी को मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया गया। बानी ने कहा मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी से सिविल नाफरमानी पर बात नहीं हुई।
خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی, آج فیملی کی بھی ملاقات, اور خان صاحب کو میں نے بتایا ہے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں. خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے, اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے, یہی بہتر ہے. ہم اپنا انشاءاللہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ رکھیں گے حکومت کے سامنے, کمیٹی کے سامنے ہم ان کو رکھیں گے اور اس پہ آگے کی بڑھیں گے. اور امید ہونے چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ اب ایک سارے مسائل کا ایک حل ضرور نکل آئے. نہیں, اس پہ بات نہیں ہوئی تو خان صاحب کی وہ ہے, اس پہ بات نہیں ہوئی ہے. انٹرنیشنل ہم نے ڈسکس نہیں کیا, البتہ خان صاحب کی ہدایات یہی ہے کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ریلیٹڈ ہے یا فارن ورڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے سوائے چیئرمین, سیکرٹری جنرل اور انفارمیشن سیکرٹری. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ ڈائیلاگ ہی مسائل کا حل ہے. دھرنا, مار کٹائی اور چڑھائی سیاست نہیں ہے, سیاست میں بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. وزیر آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, ہمارا ہدف ملک کی بہتری ہونا چاہیے. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی پر بانی کی رہائی سوچی سے آ سکتی ہے. خبریں چل رہی تھیں کہ پاکستان نے امریکہ سے بات کی اور کہا کہ آپ اپنے ہیرو کو لینا چاہتے ہیں تو ہماری بیٹی کو رہا کر دیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک نظام ہے, اس کے تحت کام کرتے ہیں. ہم نے کہا ہمارا بھی نظام ہے. رانا ثناء نے کہا کہ اس معاملے پر حکومت کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, اپنے دفاع کا تحفظ کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے دفاعی ایٹمی پروگرام پر امریکی پابندیاں مسترد کر دی. وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان کے خلاف مذموم سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دباؤ مسترد, ڈکٹیشن نامنظور, پاکستان نے دو ٹوک جواب دے دیا. وفاقی کابینہ کا امریکی پابندیاں خاطر میں نہ لانے کا فیصلہ. شہباز شریف نے صاف کہا جوہری پروگرام پر نو سمجھوتا, دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. وزیر اعظم نے کہا نظام جھاریت نہیں, دفاع کے لیے ہے, مذموم سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. پاکستان کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا جہاں پر ہمارا جو نیوکلیر جو سسٹم ہے وہ اگریسو ہو. اٹ از جسٹ ڈیٹرنس, نتھنگ ایلس. اٹس اے پروگرام ٹو ڈیفینڈ پاکستان. اس کے اوپر کوئی قطعاً کمپرومائز نہیں ہوگا. یہی موقف ترجمان دفتر خارجہ نے بھی اپنایا. واضح کیا پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی ہیں. ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ملک کی سیکیورٹی کا فیصلہ قوم کرے گی. امریکی پابندیوں سے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر فرق نہیں پڑے گا. خطے میں میزائل سسٹم اور جوہری ٹیکنالوجی کی دوڑ بھارت نے شروع کی. بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے. پرانے موبائل استعمال کرنے والوں کو واٹس ایپ, نیٹ فلکس, گیمنگ کا کیا پتا. اسلام آباد میں بیٹھے بزرگ کو سمجھائیں گے, ہمیں ان سے اپنا حق چھیننا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا IBA سکھر کے کانووکیشن سے خطاب. کہا اب انفراسٹرکچر موٹر ویز نہیں بلکہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہے. نوجوانوں کو جمہوری طریقے سے ڈیجیٹل رائٹس بل کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, آپ اگر وفاقی بجٹ اٹھا کے دیکھیں, PSDP اٹھا کے دیکھیں, اس خطرہ کے لیے کوئی پلاننگ نہیں. 70 سال کے بابو بیٹھ کے آپ کے بجٹ بناتے ہیں, اس سے بھی زیادہ بزرگ سیاستدان شور مور کر کے بجٹ سے نیشنل اسمبلی سے پاس کرواتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. نہ ان کا فکر ہے کہ اگلے 10 سال میں, 20 سال میں ہمارے کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا ہوگا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. جو ہمارا ڈیجیٹل سپیس ہے وہ خطرہ میں آ چکا. نیا نسل کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا, جمہوری طریقے سے, پرامن طریقے سے. اور ہمارے معاشرے میں اس کو اپنے آئین میں یا قانون میں ہمیں دلوانا پڑے گا کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ ان کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ان کو ملے. اب بات کریں گے سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی, جن کو پچھلے 17 برس گزر گئے ہیں. برسی کی تیاریاں جاری ہیں. گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب جمعے کو ہوگی. سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 17ویں برسی میں 2 روز باقی. گڑھی خدا بخش میں برسی کی تیاریاں جاری ہیں. لاڑکانہ میں استقبالیہ کیمپ سج گیا, جہاں پارٹی ترانوں کی گونج ہے. شہید بی بی کی تصویر کے سامنے شمع روشن کی گئیں اور پھول نچھاور کیے گئے. 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب ہوگی.
جس میں صدر مملکت آصف زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر قائدین شریک ہوں گے۔ جرائم سے جڑی خبریں شامل کریں گے، رخ کریں گے خیرپور کا، جہاں 2 برادریوں میں تصادم ہوا۔ ایک دوسرے پر حملوں میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تصادم کے بعد پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی، لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوئٹہ کے علاقے ارباب کرم خان روڈ پر ڈکیتی مزاحمت پر راہزنوں نے فائرنگ کر دی۔ نوجوان سید رب نواز جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ دوسری جانب انڈسٹریل پولیس نے جعلی پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سادہ لوح شہریوں سے پولیس کے نام پر پیسے بٹور رہا تھا۔ جیکب آباد میں خوریز قبائلی تصادم کو جرگے نے ختم کرا دیا۔ 11 افراد نے قتل پر 2 قبائل پر 2 کروڑ 65 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ جرمانے کی رقم کی پہلی قسط حالیہ دھان کی فصل مکمل ہونے کے بعد، جبکہ بقیہ رقم ہر 3 ماہ بعد ایک ساتھ میں ادا کی جائے گی۔ لڑائی میں دوبارہ پہل کرنے والے پر 50 لاکھ جرمانہ ادا کرنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر تحریک انصاف کے ایم پی اے زرعالم خان آپے سے باہر ہو گئے۔ نوشہرہ کنڈر میں پیسکو کے گرڈ اسٹیشن پر دھاوا بول دیا۔ زبردستی بند فیڈر کا بٹن دبا کر بجلی بحال کر دی۔ عملے کے ساتھ تلخ کلامی کی اور ڈی ایس پی کو بھی دھکے دیے۔ زرعالم خان کا کہنا تھا کہ پیسکو اہلکاروں اور حکام کی جانب سے خود ساختہ ورک پرمٹ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کچھ کرسمس پر بات کرتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی کرسمس کی تیاریاں جاری ہیں۔ مختلف گرجا گھروں کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سولت جعفری۔ سولت، بتائے گا کرسمس کی تیاریوں سے متعلق۔ جی بالکل، دیکھیں دنیا بھر کی طرح آج کراچی شہر میں بھی جو ہے وہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مسیحی برادری اپنے کرسمس کے تہوار کو منا رہی ہے، اور جوک در جوک مسیحی اپنے گرجا گھروں کے اندر جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں، عبادت گاہوں کا رخ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کی دعائیہ تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میرے ساتھ ایک فیملی بھی ہے۔ سر بتائیے گا کس طریقے سے آپ لوگ اس ایونٹ کو انجوائے کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ابھی ہم لوگ مڈ نائٹ ماس کریں گے، پھر ہم لوگ کا سیلیبریشن جو ہوگا گھر پہ ہوگا۔ Basically, it's all about making sweets and all of that, so that's how we enjoy the festive season. I feel کہ Christmas is not only about Santa Claus. بہت زیادہ Santa Claus کو hype دیا جاتا ہے, so we should remember the main essence of Christmas, which is Christ, which is یسوع مسیح. بالکل ٹھیک. بالکل آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امن کا پیغام ہے, اور آج کے دن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اس دن کو منایا جاتا ہے. نہ صرف کراچی بلکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اس دعائیہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. 25 دسمبر کے روز مختلف چرچز کے اندر جو ہے وہ دعائیہ تقریبات ہوتی ہیں, اور اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے صدر سینٹ پیٹرک چرچ میں, جہاں پہ دعائیہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. جی. ایبٹ آباد میں تاریخی گورا قبرستان اور سینٹ لیوکس چرچ آج بھی تاج برطانیہ کے دور کی یاد دلاتا ہے. اس پر شاہد چودھری کی رپورٹ دیکھیے. میجر جیمز ایبٹ کے نام پر آباد شہر ایبٹ آباد, انگریز دور میں تعمیر عمارتیں آج بھی ایبٹ آباد کی پہچان ہیں. میجر جیمز ایبٹ نے 1853 میں گورا قبرستان اور سینٹ لوکس چرچ تعمیر کرایا, جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے, پتھر اور لکڑی سے بنایا. بجے میں یہاں لیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صدر آصف علی زرداری سے سیمنز ہیلتھائنرز پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر خرم جمیل نے ملاقات کی. ملاقات میں جدید میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجیز اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو درپیش چیلنجز پر بات کی گئی اور ان سے نمٹنے کے لیے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لیا گیا. ملاقات میں صحت کے نظام کو جدید, پائیدار اور مساوی بنانے کے لیے حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. صدر نے سیمنز ہیلتھائنرز کے عزم کو سراہتے ہوئے تنظیم کے کردار کی تعریف کی. سندھ بھر میں مہاجر کلچر ڈے بھرپور طریقے سے منایا گیا. مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں. قیصر کامران کی رپورٹ دیکھیے. سندھ بھر میں مہاجر کلچرل ڈے کی تقریبات مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں. کراچی میں ایم کیو ایم کی جانب سے مختلف مقامات پر کیمپ لگائے گئے. مرکزی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی, جس میں گورنر کامران ٹیسوری, ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار اور انیس قائم خانی نے بھی شرکت کی. گورنر کامران ٹیسوری نے کہا کہ ساری ثقافتیں مل کر ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہیں. موقع ملا اس ایوان میں بیٹھنے کا,
तो ये ऐवान तुम्हारे हवाले कर दिया। ये ऐवान भी तुम्हारा, ये गवर्नरशिप भी तुम्हारी। रियासती ऐवान में महाजिर सकाफत डे का इनेकाद किया। मैं जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं कामरान टिसूरी भाई को। महाजिर कल्चर डे को गवर्नर हाउस में मनाकर इस दिन की अहमियत को पाकिस्तान में उस तरह साबित किया कि जिस तरह इसके साबित किए जाने का हक आज से 75-78 साल पहले से था। आज का ये कामयाब यौमे महाजिर सकाफत का दिन जब आज से शुरू हुआ है, हर साल 100 साल तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। इस मौके पर गवर्नर हाउस में कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया। नामवर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। महाजिर कल्चर डे की तकरीबात में उर्दू की तहजीब उजागर करके बानियान पाकिस्तान की कुर्बानियों को याद किया गया। कुर्ता पाजामा पहने नौजवानों ने पाकिस्तानी परचम सर बुलंद किया। महाजिर कल्चर डे के साथ यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। रवां साल भी डूबकर जमहक होने का सिलसिला थम न सका। कराची और हम में रवां साल समंदर और नदी नालों में दर्जनों अफराद डूबकर लुक़्मा अजल बने। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। कहीं बेएहतियाती, कहीं नातजुर्बाकारी, मगर नतीजा बड़ा ही भयानक। रवां साल 185 अफराद डूब कर जाने गंवा बैठे। ईदी फाउंडेशन के सालाना अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी में 6, फरवरी 9, मार्च 21, अप्रैल 19 और मई में 22 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जून और जुलाई में 24, अगस्त 17, सितंबर 15, अक्टूबर 13, नवंबर 8 और रवां माह से अब तक 7 अफराद जाँ बहक हुए। फैसल ईदी कहते हैं नालों में रेस्क्यू टीमों को ज्यादा दुश्वारियां पेश आती हैं। 2024 में 185 अब तक जो है वो डूब चुके हैं। पिछले साल 191 लोग जो हैं पानी में डूब के हलाक हुए थे, जिसमें कराची और हबचोकी दोनों शामिल हैं। फैसल ईदी ने तालीमी इदारों में तैराकी के तरबियती मराकज की तजवीज़ भी दी। कराची में स्कूलों में स्विमिंग पूल्स होने चाहिए ताकि हर बच्चा कराची का स्विमिंग करना जानता हो, ताकि ये डूबने के वाक़यात से हमें बचा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों के मुकाबले रवां बरस डूबकर अमवात में कमी आई। 2022 में 216 और 23 में 191 अफराद डूबकर मौत की नींद सो गए। नालों की हिफाजती दीवारें, गटर के बाकायदा ढक्कन, तालाब, नदी और समंदर में लाइफ गार्ड के फौरी एक्शन, जरा सी एहतियात और आगाही कई कीमती जानों को बचाने में मददगार साबित हो सकती हैं। कैमरामैन अदनान शेख के साथ हमना निसार, आज न्यूज़ कराची। फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज़।